آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دو لوگوں کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ میں جب کانفلکٹ یا تضاد آتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے حل کرنے کا، اس کو بریک ڈاؤن کرنے کا اور اس میں سے پازیٹیوٹی کی طرف جانے کا کیا طریقہ ہے. جو بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی یہاں پہ یہ ریسرچ پروون پوائنٹس ہیں. اور اگین جب ریلیشن شپس کی بات آتی ہے تو ڈاکٹر گاٹمن کی ورلڈ نون اوور 40 ایئرس کی ریسرچ ہے آن تھاؤزنڈز آف کپلز. اس کے بعد یہ ساری فائنڈنگز اس کے بعد ڈرائیو کی گئی ہیں. تو جو بھی میں یہاں پہ شیئر کروں گی وہ میرا اوپینین نہیں ہے، یہ ریسرچ پروون باتیں ہیں جو آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں. تو دیکھا گیا کہ 5 چیزیں ہیں، 5 سٹیپس جن کے ذریعے ہم کسی بھی کانفلکٹ کو حل کر سکتے ہیں. حل نہیں کر سکتے، ایک کانفلکٹ کا ڈیمیج کو کم کر سکتے ہیں. جب بھی دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں آبویسلی ڈفرینسز آتے ہیں، تضاد آتا ہے اور کانفلکٹ آتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ایک ریلیشن شپ میں کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بالکل ہی غلط سی بات ہے، کیونکہ کانفلکٹ کے تھرو ہی ریلیشن شپس گرو کرتے ہیں اور دو لوگ ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان میں ڈفرینسز آتے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کیا وہ جب کانفلکٹ آیا، جو ڈفرینسز آئے، اس کے بعد کیا ہم بہت زیادہ فائر کی طرف چلے گئے، بالکل ریلیشن شپ تباہ ہو گیا، یا پھر کیا اس کے بعد ہم نے کچھ سیکھا؟ اور جب ہم نے اس میں سے کچھ سیکھا تو پھر تو ون ون سچویشن ہے، پھر تو ہم نے ریلیشن شپ کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے ہم. تو پہلی بات ہوتی ہے کہ کانفلکٹ کو اگر ریزالو کرنا ہے تو دیکھیں، کوئی اگر بات آتی ہے آپ کو، کوئی چیز جو آپ کمپلین کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے پارٹنر کو آپ کو ایکسپریس کرنا ہوگا. تو ایکسپریس کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ یور کمپلینس سافٹلی. اب کمپلین آپ نے لے کر آنی ہے بغیر کرٹیسزم کے، جو ہم بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، کہ تنقید کیے بغیر، یا پھر کنٹیمپٹ کے بغیر، یا پھر اپنے آپ کو بہت سپیریئر پوزیشن پہ رکھ کے آپ نے اگر بات کی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر کے جب آپ بات لے کر آئیں گے تو وہ اچھے طریقے سے ریسیو نہیں ہوگی. تو آپ نے اپنی کمپلینس کو سافٹلی آپ نے اظہار کرنا ہے اپنی کمپلین کو. کمپلین جو ہوتی ہے وہ انسان سے نہیں ہوتی، وہ آپ نے ایک پرابلم کو ڈسکس کرنا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اٹیک دی ادر پرسن بٹ برنگ دا کمپلین ان اے سافٹلی مینر، ان اے سافٹ مینر، جس میں آپ نے پرابلم کو اٹیک کرنا ہے، ناٹ دی ادر پرسن. دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ نے دونوں پارٹنرز کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے دوسرے کا انفلوئنس اپنے اوپر، دوسرے کا اثر اپنے اوپر ایکسیپٹ کرنے دینا ہے. جب یہ کوئی ایک پارٹنر جو اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھے، اور کنٹیمپٹ میں بھی آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھے اور یہ کہے کہ میں اٹس ایدر مائی وے اور دی ہائی وے، کہ صرف میرا ہی طریقہ ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا ریلیشن شپ کے اندر، تو اس سے تو پھر کانفلکٹ مزید بڑھے گا. تو دونوں پارٹنرز کا ضروری ہے کہ وہ الاؤ کریں کہ ایک دوسرے کا انفلوئنس اپنے اوپر ایکسیپٹ ہونا غلط بات نہیں ہے، پازیٹیو بات ہے، کہ ایک دوسرے کے ہم پازیٹیو انفلوئنس کو اپنے اوپر آنے دے رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم گرو کر رہے ہیں اور ایوالو کر رہے ہیں اور چینج کر رہے ہیں. یہ چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ سوچیں نہیں میرا ہی طریقہ ہوگا، صرف میں ہی صحیح جانتا ہوں، وہ کنٹیمپٹ ہے، وہ ایک ریلیشن شپ کی ون آف دا 4 ہیبٹس ہے جو ریلیشن شپ کو بہت بری طریقے سے خراب کرتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو ایکسیپٹ اس چیز کو، انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ کے پارٹنر کا آپ پہ کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہوگا، اس کو الاؤ کریں، اس کے لیے اسپیس کریٹ کریں. اور یہ پازیٹیو بات ہے کہ اگر ان کا آپ پہ کوئی انفلوئنس ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اکٹھے گرو کر رہے ہیں. پھر آ جاتی ہے بات کہ جب ریلیشن شپ بہت کانفلکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فائری ہو جائے، آپ کو لگے کہ آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، آپ کی دل کی دھڑکن اونچی ہو رہی ہے، آپ کا منہ گرم ہو رہا ہے، آپ کا غصہ چلانے کا دل چاہ رہا ہے، گالی گلوچ کا دل چاہ رہا ہے، دوسرے کو فزیکلی اگریسو ہونے کا دل چاہ رہا ہے، دیٹ از ناٹ دا ٹائم ٹو کنٹینیو دا ڈسکشن. وہ وقت نہیں ہے کہ آپ ڈسکشن کو کنٹینیو کریں. تو ڈی ایسکیلیشن ایک بہت بڑا اسکل ہے جو ہر کپل کو آنا چاہیے. جیسے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ فائٹ، فلائٹ یا سمپیتھیٹک موڈ میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کا جو ونڈو آف ٹالرنس سے آپ اوپر چلے گئے، یہ میں سب وہ باتیں کر رہی ہوں جو پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ آپ کو اپنے آپ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اس وقت میرا غصہ تیز ہو رہا ہے، میری دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، یا آپ نے اپنے پارٹنر میں آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو بڑے پیار سے آپ کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، اب دونوں کا ایک نون کوڈ ورڈ ہونا چاہیے، یا پھر کہ اس وقت ہم ڈسکشن کو سٹاپ کریں گے، ہم اپنے آپ کو جا کے ٹھنڈا کریں گے، اس کے بعد ہم آ کے یہی بات جو کمپلین ظاہر کی گئی ہے اس کو ہم ایک پازیٹیو اور ایک ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو حل نکالیں گے. دیکھا گیا کہ جتنا زیادہ کپلز ایسکیلیٹڈ ہوتے تھے، سمپیتھیٹک نروس سسٹم ان کا فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہوتا تھا، اتنا ریلیشن شپس کا حل، کانفلکٹس کا حل کبھی بھی نہیں نکالا جاتا تھا. تو ڈی ایسکیلیشن کو
کرنا بہت ضروری ہے. اور اس سے پہلے والا اسٹیپ ہے اپنے آپ کو اور اپنے پارٹنر کو آئیڈینٹیفائی کرنا جب آپ ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہی غصہ زیادہ آ رہا ہے, آواز بڑھنے لگی ہے, دیٹ از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. اس وقت آپ نے اسپیس لینی ہے. اور اسپیس بھی کیسے لینی ہے؟ ایک دم ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں بند کر دینی. ایک دوسرے کو آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ آئی ول کم بیک اینڈ ٹاک ٹو یو ایٹ اے لیٹر پوائنٹ. میں آپ سے ایک اور وقت پہ آ کے بات کروں گی. اس وقت میرا ذہن صحیح طریقے سے نہ سوچ پا رہا ہے, نہ میں صحیح بات کر پا رہی ہوں. ہم بریک لیں گے, اس کے بعد ہم آ کے بات کریں گے. یہ ہو گیا ڈی اسکیلیشن. اب اس میں آبویسلی پھر آپ نے جب الگ ہوتے ہیں تو آپ نے سیلف سودنگ کرنی ہے. اس میں اسٹاپ اسکلس کی بھی بات کر چکی ہوں. اسٹاپ, ٹیک اے اسٹیپ بیک, آبزرو اینڈ پروسیڈ مائنڈفلی, وہ بھی ایک ویڈیو بن چکی ہے. سیلف سودنگ ہے جب آپ نے ایک دوسرے سے آپ الگ ہو گئے, آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا بہت ضروری ہے. اب ضروری نہیں ہے, کئی دفعہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا پارٹنر ہی مجھے سود کرے, مجھے ٹھنڈا کرے, میرے ایموشنس کو سمجھے. یہ ایک بہت انریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہے. دونوں پارٹنرس کو اپنے آپ کو سود کرنا آنا چاہیے. یہ ایک لائف اسکل ہے کہ جب آپ بہت برا محسوس کر رہے ہوں, آپ کو بہت زیادہ ہرٹ فیل کر رہے ہوں, آپ بہت زیادہ غصے میں آ رہے ہوں, تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے. کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں, آپ کو گراؤنڈ کرتی ہیں. واک پہ جانا, نہانا, گانا سننا, تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, کوئی اچھی فنی مووی دیکھنا, یا شاپنگ پہ چلے جانا, یا جا کے کسی پیارے سے بات کرنا. یہ سب سیلف سودنگ ہے. یہ اسکلز آپ کو, مجھے, ہم سب کو لائف میں آنی چاہیے. آپ کے پارٹنر کی ذمہ داری ہمیشہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو آ کے سود کریں. سیلف سودنگ ایک انڈیویجول ایک اسکل ہے جو ضروری ہے. پھر جب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو سیپریٹ ہو کے ٹھنڈا کر لیا, تو پھر اگر آپ نے اس وقت ایسکیلیشن کے موڈ میں بہت بری باتیں کی تھی ایک دوسرے کو, ریپیئر کی بہت بڑی ویلیو ہو جاتا ہے. بہت سارے ریلیشن شپس, کانفلکٹس بہت فائری ہو جاتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ ہر دفعہ اپنے صحیح ذہن کے ساتھ صحیح الفاظ کا استعمال نہیں کر پاتے, تو دیٹس اوکے. ہو جاتی ہیں کچھ لڑائیاں, زیادہ اگلی ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد بہت ضروری ہے یو کم بیک ٹو ریپیئر. اب ریپیئر میں کیا ہوتا ہے؟ ریپیئر میں آپ نے ایک دوسرے کو جب ٹھنڈے ہو گئے ہیں, آپ نے اپنی جو آپ نے رسپانسبلٹی لینی ہے, جو آپ نے غلطیاں کی اس کی اونرشپ آپ کو لینی ہے کہ یہ بات ہم کہہ رہے تھے, اس وقت میری یہ غلطی تھی. آپ نے اپنی غلطی مان لی. اور ہمیشہ آئی فیل اسٹیٹمنٹس یوز کرنی ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں. آئی فیل دس وے یا آئی تھنک دس از واٹس ہیپننگ. جب آپ اپنے آپ کو سینٹر رکھتے ہیں اور یو اور الزام تراشی نہیں کرتے, تو پھر کانورسیشن زیادہ بہتری کی طرف جاتی ہے. ریپیئر بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ بس لڑائی ہوئی اور آپ نے اس کو یو سویپ اٹ انڈر دا رگ مانی, آپ نے اس کو بس بھلا دیا کہ بس ہوئی نہیں لڑائی. دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈیل ود اٹ. واپس آ کے اس کو ڈسکس کرنا, ریپیئر کرنا, اپنی غلطیاں جو آپ کی تھیں وہ ماننا, دوسرا پارٹنر اپنی مانے. آگے فیوچر میں آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اور آئندہ آپ لوگ کیسے بیہیو کریں گے, یہ آپ نے بڑے اچھے کام طریقے سے, یہ ڈسکشن سب سے کروشل ہے ایک کانفلکٹ کے اینڈ پہ کرنا. اس کے بغیر اس کانفلکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے جیسے آپ نے کچھ سیکھا نہیں اور ریلیشن شپ نے گرو نہیں کیا. ڈفرینسز آئیں گے, کانفلکٹ آئے گا, تضاد آئے گا, اس کو ہم نے اچھے سول طریقے سے اس کو حل کرنا ہے, ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. اور جب بھی کمپلین لے کر آنی ہے تو ہم نے سافٹلی لے کر آنی ہے, کمپلین, تنقید اور کنٹیمپٹ کے بغیر. اور اگر مسئلہ حل جو ہے, اگر لڑائی بہت زیادہ ہو گئی, اس کے بعد ٹھنڈے ہونے کے بعد آپ نے ریپیئر کی طرف ضرور آنا ہے. لیکن زیادہ تر کوشش ہوگی کہ ہم نے بہت زیادہ فائری اور سمپیتھیٹک نہیں ہونا. اسی وقت ہم نے ڈی ایسکیلیشن کرنی ہے, سیپریٹ ہونا ہے, خود کو سوز کرنا ہے, اور جو بھی ڈفرینسز کو ڈسکس کرنا ہے وہ ٹھنڈے دماغ, لو والیوم, لو ٹون کے ساتھ بات کرنی ہے. تو آئی ہوپ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اپنے کویشچنز اور کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.